السلام علیکم۔ پروگرام دل میں کربلا، میں آپ کا ہوسٹ منیر حسین زیدی سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو مولا عباس بادشاہ وفا کہا جاتا ہے، اور اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے سید فرج حسین زیدی۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ تھا کہ کربلا کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ٹائم ٹی وی کا۔ محرم الحرام چل رہا ہے اور آج 8 محرم ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہی ہے کہ کربلا کی وجہ کیا ہے، تو اس پہ بڑا ہمیں ناظرین کرام غور و فکر کرنی پڑے گی کہ جتنے بھی انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، کسی بھی انبیاء کی اولادوں کو اتنا ستایا نہیں گیا کہ جتنا ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل کو ستایا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ انسان کو انسان بنانا چاہ رہے تھے۔ جو عرب اس دین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسی کو چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ وہی دین فالو کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال سے لے کر آئے ہیں۔ امر بالمعروف امام حسین علیہ السلام نے کہا یہی تھا کہ میں گھر سے نکل اس لیے رہا ہوں، اصلاح للامت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیا معرکہ ہوا۔ اسی چلتے چلتے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مولا عباس کے نام کی فضیلت کیا ہے؟ جی بالکل، آج 8 محرم ہے تو اسی حوالے سے مولا عباس باوفا سرکار، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو بادشاہ وفا ہیں، وہ عباس علیہ السلام، جو یہ نام عباس ہے لغت عربیہ میں، اس کو جو کتاب فیروز اللغات ہے اس کے اندر اس نام کو شیر، جو اسد جو ہے عربی میں شیر جو ہے، اس کے اندر اس نام کو ایڈ کیا گیا ہے کہ جب شیر انگڑائی لیتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ تو بے شک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خداوند متعال کی شیر ہے۔ مولا امام علی اسد اللہ ہیں، اور مولا علی کے جو شیر ہیں انہیں مولا عباس کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مولا نے کہا کہ جب مولا عباس نے انگڑائی لی پہلی مرتبہ، تو مولا نے کہا ہاذو عباس، یہ انگڑائی لیتا ہوا شیر ہے۔ اور پھر مولا نے آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا۔ قمر یعنی چاند، آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہا گیا ہے۔ یعنی مولا عباس علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو چاند کا لقب دیا گیا، اور ان کی خوبصورتی کا اندازہ اس طرح لگایا جائے کہ ایک گھر میں اگر ایک بچہ خوبصورت ہو تو سارے لقبات اس کو دیے جاتے ہیں کہ چاند، ستارہ، یہ سب ہے۔ لیکن مولا امام کائنات کا تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پہ سبھی خوبصورت ہیں۔ مولا علی خود خوبصورت ہے، مولا امام حسین علیہ السلام، امام حسن جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کو کہا گیا مولا عباس کو کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ تو وہ مولا عباس کا مرتبہ تھا کہ جہاں مولا علی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ جی، اسی کے چلتے چلتے ایک اور سوال ہے مولا عباس کی حیات، مطلب ان کی لائف کے بارے میں۔ جی بڑا جو ہے اس کے اندر ہم لوگ بڑی مار کھا جاتے ہیں کہ ہم لوگ صرف جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کو صرف کربلا کی وجہ سے، ہم ان کی لائف کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز سے دور ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اماموں کی لائف کو چھوڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا کام انجام دیے۔ مولا عباس علیہ السلام کا سب سے بڑا، اگر آپ ان کی لائف کا اگر آپ پورٹ فولیو دیکھیں، اگر آپ ان کی لائف کا آپ کہیں کہ یہ جو سب سے بڑا جو درس ہے ان کی لائف سے، وہ ہے بڑے بھائی کی عزت۔ یعنی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرح اپنے ساتھ رکھا کہ جس طرح مولا علی نے وصیت کی تھی کہ عباس آپ نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا،
تو آپ نے زندگی بھر جب آپ کی ولادت ہوئی 4 شعبان اور اس کے بعد آپ کو بی بی ام البنین نے جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ کو وصیت کی، آپ کی تربیت کی کہ دیکھو امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا، وہ تمہارے بھائی نہیں، وہ تمہارے آقا ہیں، وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو. تو یہ بتایا کہ ایک بڑے بھائی کی گھر میں ایک رسپیکٹ کس طرح ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام جب کیا کہہ دیا کرتے تھے تو مولا عباس علیہ السلام اس کے آگے کوئی سوال نہیں کرتے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ جب امام حسن علیہ السلام کی جنازے پہ تیر آئے اور جب حضرت عباس نے تلوار نکالی اور امام حسین نے ہاتھ بڑھا کے یوں روکا تو مولا عباس نے سوال نہیں کیا کہ میں چلاؤں گا، انہوں نے کہا جیسے مولا جیسے آقا آپ کی مرضی. پھر جب نکلتے وقت آپ یزید کے دربار میں آئے اور معاویہ کی تعزیت پیش کی، اور جب عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر حسین چلے گئے تو آج جانے نہیں پائیں گے، آج ان کی گردن یہی اتار لو مدینے میں، تو مولا امام حسین کی آواز جب بلند ہوئی تو پھر حضرت عباس ننگی تلواریں لے کے ایک دفعہ پھر دربار میں داخل ہوئے. اور پھر جب مولا حسین نے روک دیا تو پھر آپ نے بتایا کہ بڑے بھائی کی یہ عزت ہوتی ہے کہ چاہے جتنا بھی غصہ و جلال آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر بڑے بھائی کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ آگے کچھ نہیں بولنا، تو وہ مولا عباس نے اس کا حق ادا کیا. اور ہم نے ان کی پوری لائف میں یہ دیکھا کہ انہوں نے جس طرح امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی. تو یہ آج کے ہماری یوتھ کو، آج کی ہماری ناظرین کرام کو بہت بڑا میسج ہے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر ہم ان کو اپنا عزادار مانتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا عباس ہماری مدد کو آئیں، اگر ہم ان کو اپنا سقا مانتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بڑوں کا احترام کریں. اسی کے چلتے ایک اور بھی یہی اسی ریلیٹڈ سوال ہے، مولا عباس کی جنگ جو ان کی وار تھی. مولا عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. یہ بڑا ہمارے ہاں کبھی کبھی لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مولا عباس جنگ کرتے تو امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے، کیونکہ مولا عباس کے پاس وہی ہاتھ تھا جو مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا. تو جب مولا علی علیہ السلام اگر 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بالکل واضح کوئی شک نہیں ہے کہ مولا عباس بھی وہی کام کربلا میں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے امام حسین نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی. جب وہ پانی لینے گئے ہیں اور جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی بہت زیادہ درخواست کی کہ زبانوں پر کانٹے ہو گئے ہیں، تو اس وقت آپ کو پانی صرف لانے کی اجازت دی گئی دریا فرات سے. اور دریا فرات کی طرف جب آپ بڑے ہیں تو فوج نے آپ کو حملہ کرنا چاہا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اگر آج پانی پہنچ گیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پی کے جان آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جن کے اوپر 3 دن کا پانی بند ہو تو ان لوگوں کا اور ایک قطرہ پانی سے ان کے اندر کیا جان آ جائے گی. تو اس وقت کی فوج نے سب نے، جس کے اندر شمر ملعون، عمر سعد، معاویہ، ان سب نے یہ سوچا کہ ابھی ہمیں مولا عباس کو روکنا ہے، تو ہر طرف کی فوج آئی. لیکن اس وقت مولا عباس نے بتایا کہ میرا نام انگڑائی لیتے ہوئے شیر کا ہے. مولا اس طرح دریا پر پہنچ آئے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ مولا عباس دریا پہ کب پہنچے. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ نے پانی کو جب آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا مشک میں ڈالنے کے لیے تو اس پانی کے اندر آپ کو بی بی سکینہ کا عکس نظر آیا. اور آپ نے ایک دفعہ پالنے والی کی طرف ہاتھ بڑھا کے یہ دعا کی کہ اے پالنے والے، اگر یہ پانی سکینہ تک نہ پہنچے تو ان ہاتھوں کو سلامت نہ رکھیو. وہ خدا کا ایک فضل تھا کہ وہ یہی ہوا کہ تیروں پہ تیر چلتے رہے، مولا زخمی ہوتے رہے، دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے مولا کے، دونوں بازو قلم ہو گئے عباس کے، لیکن مولا خیمے کی طرف چلتے رہے. اور جب آخری تیر جب مشک پہ لگا اور جب پانی بہہ گیا تو مولا عباس گرے ہیں.
ورنہ مولا عباس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا. جب وہ پانی بہ گیا تب مولا عباس ایک دفعہ گرے، اور جب امام حسین لاش پر آئے تو آنکھوں میں آپ کی تیر پیوست تھے. امام حسین نے آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا کہ دیکھو عباس، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ تم نے مجھے زندگی بھر آقا کہا ہے، آج صرف اپنے لبوں سے اپنے بھائی کو ایک دفعہ بھائی کہہ دو. تو سلام ہو اس باوفا سرکار پر کہ جس نے آخری وقت تک اپنی وفا سے، اپنے جور و جذبے سے اپنے مولا کا ساتھ دیا. تو آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا یہیں پہ، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوسرے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.